بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلامت ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 اور 141۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 141۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ آیات کا ترجمہ: اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ہیں وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 141۔ نیز اللہ ایمان والوں کو چھانٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ آیات کی تفسیر: ان یمسسکم قرح، مسلمانوں کے اذہان سے احساس شکست کو دور کرنے اور انہیں حوصلہ دینے کا نہایت مناسب طریقہ اس دشمن کے کردار کو سامنے رکھنا ہے جس کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی ہو۔ چنانچہ آیت میں یہی فرمایا، تمہیں جنگ احد کی شکست سے بد دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ احد میں تمہیں زخم لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہارے دشمن کو بھی ایسے ہی زخم لگ چکے ہیں۔ جب وہ ہمت ہارے بغیر دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں تو تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ فلسفہ فتح و شکست کو سمجھنے کے لیے چند ایک نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا۔ سنت الہی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ حالات کبھی ایک طرح کے نہیں رہتے، یہ ایام ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں۔ آج اگر مشرکین کو تم پر وقتی غلبہ حاصل ہوا ہے تو یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا۔ فتح اور شکست، دکھ اور سکھ، تکلیف اور آسودگی، خوشی اور غمی، یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب وقتی اور زوال پذیر ہیں، کیونکہ نظام کائنات ان سب پر حاکم ہے۔ یہ تمام چیزیں قانون الہی کے تابع ہیں، اور سنت الہی یہ ہے کہ فتح و شکست علل و اسباب کے ساتھ مربوط ہو۔ سابقہ آیت میں قرآن نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ ان علل و اسباب میں سے اہم سبب ایمان ہے، جس کے نتیجے میں صبر اور تقوی وجود میں آتے ہیں اور غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بد دلی اور حزن و ملال کی بجائے اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو، ثابت قدم رہو اور عزم اور ارادے میں پختگی پیدا کرو۔ چنانچہ جنگ احد میں پہلے تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور مشرکین کا علم تک سرنگوں ہو گیا، جسے اٹھانے کے لیے جب کوئی مرد جرأت نہ کر سکا تو ایک خاتون نے اٹھایا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے مال دنیا کے تمام میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کی
تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے اٹل اصولوں سے مسلمان بھی مستثنا نہیں ہیں۔ اللہ کا وضع کردہ تکوینی اور فطری دستور مکمل طور پر غیر جانبدار اور سب کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کی تیز دھار تلوار نہ کاٹے گی اور مسلمانوں کی کند تلوار کاٹتی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ قوانین فطرت میں برابری اور تاریخ کے اصولوں میں یکسانیت کی وجہ سے ہی مسلمان امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی امتحان اور آزمائش سے انہیں ارتقاء اور تکامل کے لیے مواقع میسر آتے ہیں۔ اگر قانون فطرت سب کے لیے یکساں نہ ہو اور مسلمان اس سے مستثنا ہوں تو پھر امتحان اور آزمائش کے ذریعے ارتقاء اور تکامل کا حصول ممکن ہی نہیں رہے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کے نشیب و فراز کو لوگوں کے درمیان گردش دیتا ہے، کبھی فتح و نصرت سے نواز کر اور کبھی شکست سے دوچار کر کے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ میدان عمل میں اتر کر اپنے ایمان کی سچائی ثابت کریں، کیونکہ ایمان کے ثبوت کی بہترین دلیل عمل ہے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہا جائے۔ لہذا ایمان اور نفاق میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے میدان جنگ ہی بہترین کسوٹی ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ بنائے کہ کس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور کس نے راہ خدا میں قربانی دی ہے۔ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو چھانٹ کر انہیں ہر قسم کے کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اسی طرح آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی مسلمان اس قابل ہوں گے کہ وہ کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان کے سارے عزائم خاک میں ملا سکیں۔ کفار کی نابودی سے مراد ان کے برے عزائم کی نابودی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانا چاہتے تھے۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نکتہ یہ ہے کہ ظاہری فتح و شکست اللہ کے تکوینی قوانین کے تابع ہے، لہذا ضروری نہیں کہ ظاہری طور پر ہمیشہ مسلمان ہی فتح یاب ہوتے رہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ظاہری شکست سے بد دل ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک کو باغور پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔